کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس متی کے مطابق ہے۔ اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ یہ سب کچھ ہوا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو، کہ دیکھو کماری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا، اور اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آیا، اور اس سے نہ جانا جب تک کہ وہ بیٹا نہ جنے، اور اس نے اس کا نام یسوع رکھا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے کلام پر غور کریں، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنی ساری کلیسیا کا، ساری انتظامیہ کا، اور کل کے کامیاب پروگرام کے لیے شروع سے لے کر آخر تک پروگرام بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھے انتظام کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچا۔ تو میں بابو جی کے ساتھ مل کر تمام انتظامیہ کو، تمام لوگوں کو جو اس پروگرام میں شامل تھے، سب کو بھرپور تالیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے نظام کو سنبھالنا یہ اکیلے بندے کا کام نہیں، تو یہ سارے لوگوں کا تعاون تھا، اور مجھے اس بات پر بڑی خوشی ہوئی کہ ہم نے شروع سے لے کر آخر تک پروگرام کو انجوائے بھی کیا، اور بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا، تو اس کے لیے آپ سب مبارکباد کے حقدار ہیں۔ آج ہم آمد کا چوتھا اتوار مناتے ہیں، اور یہ اتوار، آمد کا جو چوتھا اتوار ہے، یہ محبت کا اتوار ہے، محبت کا اتوار۔ جب ہم آج کی تینوں تلاوتوں پر غور کرتے ہیں تو یہ تینوں تلاوتیں ہمیں بیان کرتی ہیں کہ خدا کی سوچ انسان کی سوچ سے فرق ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میرے خیالات تمہارے خیالات نہیں، جو خدا کے خیالات ہیں وہ انسان کی سوچ سے بالاتر ہے۔ ہماری سوچ جو ہے وہ بڑی محدود ہے، انسان کی سوچ محدود ہے، خدا کی سوچ وسیع ہے، اور انسان نے ہمیشہ خدا کو جاننے کی کوشش کی ہے، اور کلام کے ذریعے
ہم خدا کی سوچ کو، خدا کے منصوبے کو سمجھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو بائبل مقدس ایک ذریعہ ہے جس کے وسیلے سے ہم خدا کو اور اس کے منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں اور تفسیریں لکھی گئی۔ جب ہم آج کی پاک انجیل پر غور کرتے ہیں، جب ہم انجیلوں پر بات کرتے ہیں تو 4 اناجیل ہے، 4 انجیلیں، اور 4 انجیلوں کا جو لکھاری ہے، مصنف، کتاب کو لکھنے والا، وہ مختلف لوگوں کے ساتھ مخاطب ہے۔ جو متی انجیل نویس ہے وہ خصوصی طور پر یہ انجیل لکھتا ہے یہودیوں کے لیے۔ متی انجیل نویس پاک انجیل جو لکھتا ہے صرف یہودیوں کے لیے۔ لوکا انجیل نویس ان کے جو لوگ ہیں جن کو یہ انجیل لکھتا ہے ان کا تعلق رومنز کے ساتھ ہے، رومی سلطنت، رومی لوگ۔ اور جو مرکز کی انجیل ہے یہ ان کو لکھی گئی جو غیر قوم سے جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا۔ اور پھر جو یوحنا انجیل نویس ہے اس نے سب کے لیے یہ انجیل لکھی، اس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ 4 انجیل نویس ہے، اور انجیل نویس مختلف لوگوں کو یہ انجیل لکھتا ہے، اور سمجھانے کا جو انداز ہے وہ فرق ہے۔ جب ہم متی کی انجیل پر غور کرتے ہیں تو یہ چونکہ یہودیوں کے لیے لکھی گئی، اور اس پاک انجیل میں حضرت یوسف اور مقدسہ ماں مریم کا ذکر ملتا ہے، یسوع مسیح کی پیدائش کے سلسلے، مرد اور خاتون کا ذکر ہے، حضرت یوسف، مقدسہ ماں مریم۔ جب ہم لوکا کی انجیل پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر مرد کا ذکر نہیں ہے، صرف مقدسہ ماں مریم کا ذکر ہے۔ 6 مہینے جبرائیل فرشتہ مقدسہ ماں مریم کے پاس آئے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل پر غور کرتے ہیں تو وہاں پر نہ مرد کا ذکر ہے نہ عورت کا ذکر ہے، بس لکھا ہے ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، اور کلمہ خود خدا تھا، کلمہ متجسد ہوا۔ تو یہ جو انجیل نویس ہے ان کا ایک سمجھانے کا انداز ہے، لیکن ان ساری انجیلوں میں جو ایک بات مشترک ہے، ایک بات جو کامن ہے، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح پاک روح سے پیدا ہوئے۔ آج کی پاک انجیل کی تلاوت میں جب ہم سنتے ہیں کہ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی، یوسف کے ساتھ بیاہی گئی۔ اچھا، یہ لفظ سمجھنے والا ہے، یوسف کے ساتھ بیاہی گئی۔ اکثر اوقات جب ہم پروٹسٹنٹ بائبل میں دیکھتے ہیں وہاں پر منگنی کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور پاک انجیل میں کیتھولک بائبل میں لفظ بیاہے جانے کا استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ آنا چاہیے، کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں یہ منگنی ٹھیک ہے، لیکن کیتھولک چرچ میں جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے بیاہے جانے کا،
تو جب اس کلام کو ہم اپنے انداز میں سمجھیں گے تو شاید ہم کنفیوز ہو جائیں گے. وہ دفعہ ہم جو بائبل کی سوچ ہے یا بائبل کی جو ٹرمینالوجی ہے، جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ان الفاظ کو نہیں سمجھ پاتے، اور بہت سارے الفاظ ہمیں کنفیوز بھی کر دیتے ہیں. وہاں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایسے ہونا چاہیے. اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی. تو یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ بڑی خوبصورت بیان کی گئی ہے بیاہے جانے کا، تو اس میں ہمیں کنفیوز نہیں ہونا. جب اس لفظ کی گہرائی میں جاتے ہیں تو ہمیں کلام کے دور میں جانا یہ بڑا ضروری ہے. ماضی میں ایک نکاح میں 3 سٹیپ ہوا کرتے تھے، تین مرحلے. جبکہ آج کے دور میں، آج کا دور ایڈوانس ہے، جب آج کے دور میں دیکھیں گے تو پھر ہم کلام کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو ہمارا جو نقطہ ہے بیاہے جانے کے لفظ پر آج ہم غور کر رہے ہیں. پرانے وقتوں میں بائبل کی تاریخ میں، کلام کے دور میں، ہر نکاح میں 3 سٹیپ ہوا کرتے تھے، 3 مرحلے. اور آج بھی، آج کا دور تھوڑا سا ایڈوانس ہے. پرانے وقتوں میں، کلام کے دور میں کیا ہوتا تھا کہ ماں باپ بچوں کی شادی کے بارے میں سوچتے تھے. لڑکے کو یا لڑکی کو پتہ نہیں ہوتا تھا لڑکا کون ہے، لڑکی کون ہے. جب موبائل کا دور نہیں تھا تو پرانے وقتوں میں اس کلام کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ ماں باپ فیصلہ کرتے تھے، جس کو ہم آج کے دور میں روکا کہتے ہیں. روکا کہ ہمارے بچے کا، بیٹی کا یہ رشتہ ڈن ہو گیا ہے، فیوچر میں ہم یہ رشتہ ازدواج میں، شادی میں یہ باندھے جائیں گے. تو پہلا جو مرحلہ ہے، ماں باپ فیصلہ کرتے ہیں. لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے ناواقف ہے، دیکھا بھی نہیں ہوتا. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے. آج کا دور ایڈوانس ہے، موبائل کا دور ہے اور چیٹ بھی ہوتی ہے، تو یہ آج کے دور کی ہم بات نہیں کرتے. ماں باپ فیصلہ کرتے تھے. ماں باپ، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں پاتے تھے. تو یہ پہلا سٹیپ تھا. نکاح میں جو دوسرا مرحلہ تھا کہ لڑکی والے اور لڑکے والے، جس کو ہم منگنی کی رسم کہتے ہیں، اس میں لڑکے کو بھی بلایا جاتا تھا، لڑکی کو بھی بلایا جاتا تھا رشتہ داروں کے ساتھ. تو پھر انگوٹھی پہنائی جانے کی رسم ادا کی جاتی تھی، انگوٹھی کا پہنایا جانا. اور جو بات پبلک میں، برادری میں ہوتی تھی، وہ رشتہ پھر ٹوٹ نہیں سکتا تھا. یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے، وہ رشتہ جو ٹوٹ نہیں سکتا، جو بات پبلک میں ہو جائے وہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں. تو اس لیے کلام مقدس میں، پاک انجیل میں، کیتھولک بائبل میں لفظ بیاہے جانے کا استعمال ہوا ہے کہ یہ رشتہ پھر ٹوٹ نہیں سکتا، رشتہ ٹوٹے گا نہیں، کیونکہ یہ پبلک میں ہو گیا ہے، انگوٹھیوں کا ایکسچینج ہو گیا ہے، پبلک میں بات ہو گئی ہے. اب یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں، یہ پھر طلاق کے ساتھ ہوگا. اور تیسرا سٹیپ ہوتا تھا نکاح کی جو رسم ہے، جو سیکرمنٹ ہے، وہ ادا کیا جاتا ہے. تو اس لیے جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے بیاہے جانے کا، انگریزی میں یہ لفظ بیٹروتھ یہ استعمال ہوا ہے.
جس کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے بیاہے جانے کا، اور یہ جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا ایک وزن ہے اور ایک پاورفل لفظ ہے، اس لیے اس بات کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ اب رسم ادا ہو چکی ہے، جب یوسف کو پتہ چلتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ پریشان بھی ہوتا ہے، اور اس کے شوہر نے جو راست باز تھا چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ اب جو پاک انجیل میں یوسف کی جو پرسنالٹی ہے یہ بڑا خاموش ہے، کلام مقدس میں ایک لفظ بھی اس نے نہیں بولا، ایک لفظ جس کا بیان ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، خاموش ہے۔ ایک لفظ بھی اس کے متعلق یہاں پر نہیں لکھا کہ اس نے یہ الفاظ بولے، مگر ایک بات خوبصورت ہے کہ وہ خدا کی آواز کو سنتا ہے، بولتا نہیں ہے مگر خدا کی آواز کو سنتا ہے۔ انسان ہوتے ہوئے اس کے ذہن میں بھی ایک ڈاؤٹ آتا ہے، شک ہوتا ہے، تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور کیا کہتا ہے، اس کے شوہر نے جو راست باز تھا اس سے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ طبیعت خاموش ہے، ریئیکٹ نہیں کرتا، مقدسہ ماں مریم کو پیار بھی کرتا ہے اور اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ اچھے شادی شدہ جوڑے کی ایک ہمیں تصویر ملتی ہے کہ وہ مقدسہ ماں مریم کو پیار کرتا ہے اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا۔ یہودی مذہب سے تعلق ہے اور یہ جانتا بھی ہے کہ اگر میں نے اس بات کا اعلان کیا، باہر بتایا، لوگوں کو بتایا، تو کیا ہوگا کہ مقدسہ ماں مریم کو پتھر مار کر مارا جائے گا۔ یہ قانون ہے، یہ شریعت ہے کہ جس سے یہ پتا چلے کہ اس نے یہ کیا ہے تو اس کو پتھروں کے ساتھ سنسار کیا جائے۔ حضرت یوسف اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، اور کیا کیا، چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ پیار بھی کرتا ہے اور رسوا کرنا نہیں چاہتا، چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کرتا ہے۔ جب انسان ہوتے ہوئے یہ بات سوچتا ہے تو وہاں پر اس پر پاک روح نازل ہوتا ہے، پاک روح گائیڈ کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اشعیا نبی کا صحیفہ اس کے 7ویں باب کی 14ویں آیت میں شمعون نامی شخص جس نے بچے یسوع کو گود میں دیا کہا کہ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے، اب امن سے اپنے بندے کو رک۔ جب ہم اس بندے کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بائبل کا جب یہ بندہ ترجمہ کر رہا تھا عبرانی زبان سے گریک زبان میں جب ترجمہ کر رہا ہے، اس کے ذہن میں شک ہے، شک کہ how it's possible، یہ کیسے ممکن ہے، اور پاک روح اس پر نازل ہوا اور خدا نے اس کے ساتھ یہ عہد کیا، اس نے نشان مانگا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اس کے ذہن میں شک آ گیا، اس نے قلم پھینک دی، how it's possible۔
पाक रूह उस पर नाजिल हुआ और खुदा के वादे सच्चे हैं। उसने कहा कि जब तक तू इस निजात दहिंदे को देख नहीं लेता तुझे मौत नहीं आएगी। इंसान होते हुए उसके ज़हन में शक आया, खुदा की कुदरत उस पर जाहिर हुई और खुदा ने उसके शक को दूर किया, और शक को दूर करने में उसको 40 साल और मिल गए। ये तो एक दिन की बात है, 2 दिन मिल जाए बड़ी बात है। खुदा वादों का सच्चा है। जब तक तू खुदा के मंसूब को देख ना ले तुझे मौत नहीं आएगी। 40 साल मिल गए, 40 साल। और जब 40 साल के बाद ये शमून नामी शख्स जिसने ट्रांसलेशन की, ये 160 कबल अज़ मसीह की बात है, 40 साल इसको इनाम में मिले। 40 साल बाद जब बच्चा यस्सु पैदा हुआ तो पाक रूह एक बार फिर शमून पर नाज़िल हुआ। कहा कि अब वो वक्त आ गया है। और जब बच्चे यस्सु को गोद में लेता है तो कहता है कि ऐ खुदावंद मेरी आंखों ने तेरी नहीं, ये बेयकीनी को यकीन में बदल दिया। खुदा वादों का सच्चा है। जब हजरत यूसुफ के ज़हन में डाउट आता है, छोड़ देने का इरादा करता है, पाक रूह इस पर नाज़िल होता है और ख्वाब में खुदा का पाक रूह से गाइड करता है, रहनुमाई करता है। और लिखा है कि ऐ यूसुफ दाऊद के बेटे, अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूहुल कुद्दस से है। ये खुदा का निजाम है, तुझे इस बात को मानना है। उसे बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखेगा। यहूदी मज़हब में माँ और बाप खानदान में नाम बाप रखता है, बाप को हक हासिल है। तो ये कलाम की हम बात करते हैं। आज के दौर में माँ बाप को पता भी नहीं होता, ये फलां ने नाम रख दिया है। जब रिकॉर्ड में जाते हैं तो एक बच्चे के बहुत सारे नाम हो जाते हैं, ये फलां ने रखा है, ये फलां ने रखा है। तो नाम रखने का कलाम में जो जिम्मेदारी है वो बाप की है। पाक रूह से कहता है तू उसका नाम यस्सु रखेगा, ताकि वो रुसवा होने से मुकद्दसा मरियम बच जाए। तो पाक रूह हदायत करता है और पाक रूह की हदायत से वो पाक खानदान की हिफाजत करता है। ये खुदा की पाक मर्जी है कि उसने हजरत यूसुफ को घर का सरबराह बनाया, उसकी हिफाजत के लिए जिम्मेदारी सौंपी। और इस तरह हजरत यूसुफ जो है वो अपने फर्ज को पूरा करते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, परवरिश करते हैं, मुश्किल वक्त में उसका साथ देते हैं, मिस्र की तरफ जाना। और इस तरह खुदा हजरत यूसुफ की जिम्मेदारी लगाता है कि वो मुकद्दसा मरियम की और बच्चे यस्सु की हिफाजत करे। तो इसने सारी जिंदगी उसकी हिफाजत और निगहबानी है। आज की ये तलावतें हम सब लोगों को जो शादीशुदा जोड़े हैं उनके लिए एक खास नसीहत है। जब निकाह अदा किया जाता है उसमें खुशी और गम, दुख और सुख में हम एक दूसरे का सहारा बने। अब जो मर्द हजरात हैं उनकी जिम्मेदारी है
محنت کرنا، محنت مزدوری کرنا، باپ کی ذمہ داری ہے کہ خاندان کی دیکھ بھال کرنا۔ آج کے دور میں خواتین بھی شانہ بشانہ چلتی ہیں، لیکن خاندان کو ایک دوسرے کو سمجھنا یہ بڑا ضروری ہے۔ خاندان جو ہے میاں بیوی دو تاروں کی مانند ہے، بجلی کی دو تاریں۔ اگر یہ کنیکشن صحیح جگہ پر لگ جائے، ہم سب کا تجربہ ہے، کنیکشن صحیح لگ جائے تو گھر میں پھر روشنی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے خاندانوں میں صحیح جگہ پر فٹ ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ گھر میں بجلی کی تاریں صحیح لگے گی، گھر میں روشنی ہوگی، اور یہ تاریں اگر غلط لگ جائیں پھر دھماکہ ہو جاتا ہے۔ تو آج کی جو تلاوتیں ہیں یہ ہمیں پیغام دیتی ہیں کہ ہمیں دکھ اور سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ آج کے دور میں ہماری جو دوڑ ہوتی ہے، جس گھر میں پیسہ ہوتا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، تو ان کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ جن گھروں میں تھوڑی سی انکم کم ہوتی ہے تو کم انکم بھی کچھ پریشانی کا سبب بنتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، پریشانی، نظام نہیں چلتا، پریشانی ہوتی ہے۔ کل پرسوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹک ٹاک بناتے ہیں یہ آج کی صورتحال کو پیش کرتے ہیں اور اس میں بڑا ایک میسج ہوتا ہے۔ تو خاندانی زندگی میں یہ ایک پیغام ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے۔ اچھا، اس ٹک ٹاک میں کیا بتا رہے تھے کہ یہ ویسے میں بتا رہا ہوں، کسی نے یہ فیس بک پر لگایا، ایک خاتون تھی، اس کے بس وہ چارپائی پر پڑی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ میرا بس سر درد کر رہا ہے۔ بندہ کام سے جب واپس آتا ہے تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے چائے بنا دو، کہنے لگی کہ میرا تو بس صبح سے ساری درد کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر سے کوئی میڈیسن بھی لیا، اس نے بھی اثر نہیں کیا۔ اچھا، بندہ تابع دار تھا، اس نے کہا چلو بیگم ایسا ہے کہ میں آپ کے سر کو دباتا ہوں۔ بندہ جو تھا وہ سر دبانے لگا، اور دباتے دباتے بندے نے سمجھا کہ جو علاج ہے، جو میسج ہے، اچھا، بندے نے اپنی جیب سے 5,000 کا ایک نوٹ نکالا اور اس کے سر پر، ماتھے پر لگا دیا اور ساتھ ساتھ وہ دباتا رہا۔ اچھا، بی بی کہنے لگی کہ ہاں مجھے تھوڑا سا کچھ آرام ہوا ہے، تھوڑا سا آرام آیا ہے۔ اچھا، وہ بندہ سمجھ گیا، اس نے شاید اسے سیلری ملی ہوگی، 5,000 کا نوٹ اور لگا دیا، کافی فرق پہ گیا۔ بندہ اندر سے خوش ہوا، شاید سیلری ملی ہوگی، 5,000 کا تیسرا نوٹ بھی اس کے سر پر لگایا اور بیوی خوش ہوگی۔ اس نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، اس میں میسج ہے۔ اچھا، شادی شدہ زندگی میں صرف پیسہ ہی کافی نہیں ہے، زندگی میں خوشی اور غمی کا آنا یہ ضروری ہے، یہ آزمائش ہے، اس کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ لیکن اس ٹک ٹاک میں بڑا میسج ہے کہ ہمارا فوکس صرف پیسہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا وفادار ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو آج ہم دعا کرتے ہیں خداوند خدا تمام شادی شدہ جوڑوں کے لیے ہمیں حضرت یوسف مقدسہ ماں مریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔